ایک جرنیل جس نے ہزاروں میل فتح کیے اور مسلمانوں کا رقبہ بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس طرف وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ علاقے فتح ہو جاتے تھے. بہت طاقتور تھے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ساری زندگی جہاد کیا تھا اور بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا تھا, سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موازنہ کرنا ایک زیادتی ہے, کیونکہ عاصم منیر صاحب نے 1 انچ زمین بھی آج تک فتح نہیں کی. کشمیر فتح کرنے کا ہمیں 70 سال سے چورن بیچا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے. ہمیں ہمیشہ کہا گیا کشمیر بنے گا پاکستان, آج تک کچھ بھی نہیں کیا, 1 انچ بھی نہیں لیا. آج انڈیا ہمارے پانیوں کے اوپر بیٹھا ہے, پانی کے رستے روک رہا ہے, وہاں پہ ڈیمز بنا رہا ہے. ایک بھی ڈیم نہیں توڑا, ایک بھی بند نہیں کھول سکے آج تک. ہاں طیارے ان کے ضرور گرائے ہیں, لیکن یہ انڈیا نے پہل کی تھی اور ان کے طیارے گرے. لیکن ہم نے کیا فتح کیا, ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا آج انڈیا نے ہمارے پانی نہیں روکے ہوئے؟ یا تو پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن فتح کیا. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے سب کو جیلوں میں ڈال دیا, یہ فتح کیا. 26 نومبر ہمارے سامنے ہے, 9 مئی ہمارے سامنے ہے, ابھی یہ سانحہ مرید کے ہمارے سامنے ہے, جگہ جگہ ہونے والے ڈرون حملے ہمارے سامنے ہیں, اور افغانستان سے ایک جنگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. میرے خیال میں زیادتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے. تو جب آپ زیادتی کریں گے تو ہمیں ریکارڈ سیدھا کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ عاصم منیر صاحب کی دن رات تعریفیں کریں, جتنی مرضی تعریفیں کریں, لیکن جب آپ اسلام کی مقدس ہستیوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ لا کر ملائیں گے نا, یا ان کی مثالیں دیں گے, تو پھر ہمیں مجبوراً جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے پڑیں گے. اور فیکٹس بڑے تلخ ہیں, ان کے اوپر پھر بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے. اور دیکھیں نا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سپہ سالاری سے ہٹایا جب مسلمانوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آتی ہے. جب مسلمانوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ ساری فتوحات مل رہی ہیں, تو آپ نے عین جنگ کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا سپہ سالار. اور اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور بڑے عام مشورے بھی دیتے رہے, بڑے زبردست مار کے بھی سر کرتے رہے. تو جرنیل تو جنگ کے بیچ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے تو عاصم منیر صاحب کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے. تو یہ میں, کیونکہ آپ نے مثال دی تھی رانا ثناء اللہ صاحب, تو اگر آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے عاصم منیر صاحب نے یا ISPR نے اس معاملے میں, تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرے, کیونکہ میں نے ان کا ریکارڈ درست کیا ہے اور یہ بہت ضروری تھا.